لوگوں نے، مخلوق نے محمد و آل محمد سے مقابلے کی بڑی کوشش کی ہے، ہر دور میں کی ہے۔ مالک محمد سے بھی مقابلے پہ آئے، مولا علی سے مقابلے پہ آئے، اور پھر یہ تسلسل چل رہا ہے اور یہ مقابلہ آج تک جاری ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کی طاقت سے کوئی لڑ نہیں سکتا، قوت پروردگار سے کوئی مقابلہ ہے نہیں، کیونکہ اگر قوت پروردگار چاہے تو ایک لمحے میں جنہیں بنایا ہے انہیں ختم بھی کر سکتا ہے۔ ایسے کہنا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طاقت، اللہ کا اختیار، وہ مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ 1 سے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچ جائے اگر، اور آپ کے جو بکھرے ہوئے ذہن ہیں اتنی دیر میں سمٹتے جائیں گے۔ دے رہا ہے مہلت اللہ، دے رہا ہے مہلت اللہ، پھر دے رہا ہے۔ آپ پوری انسانی تاریخ میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر دور میں دعوے دار نظر آئیں گے، جھوٹے خدا نظر آئیں گے جو خود کو خدا کہتے رہے، جھوٹے نبی نظر آئیں گے، جھوٹے رسول نظر آئیں گے، جھوٹے امام نظر آئیں گے، جھوٹے ولی نظر آئیں گے۔ ہر دور میں یہ جھوٹ کا سلسلہ جاری رہا، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود اللہ اور اللہ کے نمائندوں نے کبھی ان کو نیست و نابود نہیں کیا، ہاں مگر عبرت کا نشان ضرور بنایا ہے، عبرت کا نشان ضرور بنایا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ چاہتا تو فرعون و نمرود و شداد کو جس وقت انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم خدا ہیں اسی وقت مار دیتا۔ بہت توجہ، فضائل اللہ ذہن میں رکھیے گا، اسی وقت مار دیتا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ اس نے تو کھلی چھوٹ دیے رکھی، اتنی چھوٹ دیے رکھی کہ وہ اپنی طاقت سے لوگوں کو یہ یقین دلاتے رہے ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی خدا ہیں۔ طاقت بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی تو دے رہا ہے۔ خود سے تو انسان طاقت پیدا نہیں کر سکتا نا، اس کو جتنی مہلت مل رہی ہے اسی کی طرف سے تو مل رہی ہے۔ یعنی انسان نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا اور یہ طاقت بھی خدا خود ہی دیتا رہا۔ بہت غور سے، بہت مطلب ایک ایسی بات ہے کہ جس کو کم منبر پر گفتگو میں لایا جاتا ہے، میں اور قرآن کے سیاق و سباق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اس سے باہر انشاءاللہ جاؤں گا بھی، بڑا توجہ رکھیے گا۔ اللہ ہی طاقت دے رہا ہے، وہ خود کو کہہ رہے ہم خدا ہیں، ہم خدا ہیں، ہم خدا ہیں، ہم خدا ہیں۔ اللہ مہلت دے کر تاریخ میں کچھ دکھوانا اور کچھ دکھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کو کسی بات کی جلد بازی نہیں ہے، وہ جانتا ہے ہوگا کیا۔ ہاں، برائی یا شر اس کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو بندے خود پیدا کرتے ہیں، یا وہ جس نے کہا تھا کہ میں بھٹکاؤں گا سب کو۔ اللہ خیر ہی خیر دے رہا ہے، اب بندہ خود ہی خیر پر نہیں ہے تو اللہ کیا کرے؟ اللہ نے تو اختیار دے کے بھیجا، چاہو ادھر چاہو ادھر۔ اب وہ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو اللہ خود ہی خدا کہنے لگ گیا۔ اللہ نے پھر بھی طاقت دیے رکھی، کہہ لے۔ ایسی ہر طاقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ضرور موجود ہے کہ جس سے اللہ تاریخ میں کوئی بہت بڑا جواب لکھوانا چاہتا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں، آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے فرعون کہا میں خدا ہوں، اللہ نے وہیں پہ اس کو لقوا نہیں کیا، اندھا بہرا نہیں ہوا، لوٹا لگڑا نہیں ہوا، حتیٰ کہ جو حکومت و طاقت تھی جس کے زوم پہ وہ یہ کام کر رہا تھا، تھوڑی سی علمی بنیاد پہ آج مجھے گفتگو کرنا ہے، اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا، وہ بھی ابتدائی ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ نے دیے کرتا رہا،
ایک خاص وقت تک کے لیے. اللہ اب کچھ لکھوانا چاہ رہا ہے. کیا لکھوایا اللہ نے اس سے؟ کیا لکھوایا؟ موسیٰ آئے. موسیٰ نے کہا دیکھ اللہ وہ ہے جو ایک ہے، مان. کہا نہیں وہ تو میں ہوں. کہا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے. کہا دیکھ وہ میں بھی دیتا ہوں. کہا کیسے؟ اس نے ایک موت کے قیدی جس کو موت کی سزا ہوئی تھی اس کو بلایا. کہا تجھے موت کی سزا ہے، کل تجھے سزا دی جائے گی، جا کر تجھے چھوڑا. اور ایک سپاہی اس کا اپنا کھڑا تھا. کہا اس کا کوئی جرم نہیں، اس کو مروا دیا. کہا دیکھو اس کو میں نے مروا دیا، اس کو میں نے چھوڑ دیا. موسیٰ کہتے پاگل ہے تو، وقت اس کا آیا ہی نہیں تھا، اس کا آیا تھا. کیا معلوم اس کا تو وقت ہی نہیں تھا، وقت تھا اس کا. تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو جسے مارے گا وہ مرے گا، تو جسے چھوڑے گا وہ زندہ رہے گا. نہ، بڑی احتیاط کے ساتھ اب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے. ساری زندگی کیا کہا اس نے؟ کیا کہا ساری زندگی؟ میں خدا ہوں. موسیٰ نکلے، نیل کے پاس آئے. اللہ نے کہا عصا مار. عصا مارا، دریا دو لخت ہوا. موسیٰ گئے، موسیٰ کے حواری بھی پیچھے پیچھے، موسیٰ کے صحابی جتنی قوم بھی پیچھے پیچھے. ادھر موسیٰ کا آخری ساتھی نیل سے باہر گیا، ادھر فرعون کا آخری ساتھی نیل کے اندر اترا. پانی گرنا شروع ہو گیا واپس. ایسے جب بہت توجہ، قرآن اور شیعہ سنی دونوں تفاسیر میں موجود ہے. جب اس پورے واقعے کا نتیجہ دے رہا ہوں میں، جب پانی نیچے گرنا شروع ہوا تب فرعون نے کہا میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لایا. قرآن میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی دونوں اس میں متفق ہیں. تب فرعون نے کہا کب پانی گر رہا ہے اس کو پتا ہے، اب میں گیا، اب نہیں میں بچتا. تو بالکل آخری وقت میں فرعون کہتا ہے میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا. اللہ نے ڈبو دیا، پانی آ گیا، وہ مر گیا، عبرت کا نشان بنا کے لاش کو محفوظ کر دیا. لیکن آؤ جاگیر حسین ایک سوال تو کرے، اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، میرا مالک. وہ جو کہہ رہا تھا معاف کر دے، میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لایا تو معاف کر دیتا. ہمیں جواب نہ ملتا اگر مولا نہ دیتے. دو جواب ہیں، پہلا وصول کر لو گے تو دوسرا دوں گا. پوچھا گیا مولا اللہ نے اس کا یہ ایمان لانا قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ بادشاہ میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ بتانا چاہ رہا تھا وہ موت کے ڈر سے قبول کیا، اسلام نہیں مانتا. میں نے تاریخ بیان کر دی آپ کے سامنے، تو سمجھ گئے ہو میری بات ہے. مل کے حیدری تاریخ بیان کر دی میں نے. اللہ موت کے ڈر سے قبول کرنا ہے تو زندگی سلامت رہی، آپ زندگی میں قبول کرو. مرنے لگا ہوں تو موسیٰ کا اللہ آخری وقت موت کا ڈر اور بندہ کر میں ایمان لایا، میں ایمان لایا. موت کے ڈر سے نہیں، اور ضروری تھوڑا ہی نہ ہے موت کا ڈر صرف پانی سے ہو. کبھی کبھی نبی کے پیچھے کھڑی تلوار سے بھی ڈر ہوتا ہے، ہوتا ہے موت کا ڈر. میں ایمان لایا، اللہ نہیں قبول کرتا. دوسرا جواب بڑا کمال ہے، بس یہ اگر آپ نے وصول کر لیا. مولا ساجد ارشاد فرمائے، پوچھا گیا کیوں قبول نہیں کیا؟ میرا منطقی نقطہ ہے اور یہیں سے میں نے آگے کا سفر کرنا ہے. ڈر، خوف، اسے اپنے ذہن میں رکھنا. خوف، ڈر. مولا نے کہا خوف کی وجہ سے موت، ڈر کی وجہ سے ایمان لائے قبول نہیں کیا. کہا مولا بس یہی وجہ تھی؟ کہا یہ بھی تھی لیکن یہ ہی نہیں تھی. یہ بھی تھی لیکن یہ ہی نہیں تھی. کہا مولا کیا مطلب؟ بہت توجہ، علامہ ہاشم البحرانی لکھ رہے ہیں، آپ کے مکتب کا بہت بڑا نام ہے. کہا یہ بھی تھی یہ ہی نہیں تھی. کہا مولا سمجھے نہیں؟ کہا اگر یہ اس کی جگہ جو اس نے کہا تھا
یہ کہتا جو مولا بیان کر رہے کہ پھر اللہ قبول کر لے گا بھلے آخری وقت ہی صحیح. کہ مولا آخر ایسا کیا تھا جو موت کے ڈر سے بھی اگر کہہ دیتا تو قبول کر لیتا. کہ اس نے کہا میں موسیٰ کے خدا پہ ایمان لایا. اگر یہ کہتا میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ ایمان لایا اللہ مان جاتا. نہیں جو سمجھے ہو سمجھے, جو نہیں سمجھے ساتھ آؤ. مولا اس میں راز کیا ہے کہ اس نے صرف نبی کی گواہی دی ہے, نبی کے وزیر کی گواہ. آپ سلامت رہو, مولا زندگی کرے آپ. میں آپ کا نوکر سکتا, مولا آپ کو آواز رکھے. قرآن کا استدلال ہے, معصوم کا جواب ہے. کہا صرف نبی کی گواہی دے رہا ہے کہ میں, حالانکہ ہارون بھی نبی ہیں لیکن موسیٰ کے وزیر بھی ہے. ایسا ہی ہے نا, وزیر ہے موسیٰ کے, اور حضرت موسیٰ کے کہنے پہ ہی تو اللہ نے ان کو ان کا وزیر بنایا تھا. وہ دربار والا واقعہ تو آپ سب جانتے, ماشاءاللہ صاحب علم و مطالعہ ہے. تو پتا چلا اگر گناہگار فرعون جیسا ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ نبی کے وزیر کی گواہی دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے, بھلے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی بات کو پلٹ لو, بندہ بھلے کتنا بڑا عالم اور مولوی کیوں نہ ہو, اگر نبی کے وزیر کی گواہی نہ دی اللہ منہ پہ مار دیتا. اللہ ہر کام مصلحت سے کر رہا ہے, ایسے نہیں کر رہا. اللہ نے بتایا ہر جگہ, ایسے ساری زندگی بھری ہوئی ہے. میں نے اپنے عنوان کا نقطہ آپ کے حوالے کیا. اب ایک اور نبی, ایک اور ایسا, میں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام, کیا بکواس ہے, تو کہاں سے خدا ہو گیا؟ نمرود کا میں خدا ہوں. خدا کی قسم اگر یہ قرآن نہ ہوتا میں قطعاً نہ پڑھتا. اس بات کو لوگ کسی بھی معنی میں لے سکتے ہیں, لیکن قرآن ہے, قرآن تو ٹنکے کی چوٹ پر حق کی صداقت کے ساتھ پڑھوں گا. میں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیسے خدا ہے بھائی تو, کیسے؟ اب وہ اپنی توجیحات دے رہا ہے. کہا اس لیے کہا آپ کا خدا کون ہے؟ کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے بتا. اب کیسے طلوع کرتا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے واقعے میں, اور اللہ نے قرآن میں لکھ کے یہ بتا دیا کہ اللہ کا اختیار یہ ہے کہ وہ سورج کو چاہے تو مغرب سے طلوع کرے. تو اب میں کیا کروں اگر علی نے مغرب سے طلوع کر کے بتایا؟ مولا اپنے گھرانوں کو ولایت کے نور سے منور رکھے. میں کیا کروں؟ وہ قرآن ہے اور یہ پوری تاریخ بھی ہے, فرمان بھی ہے, حدیث بھی ہے, روایت بھی ہے, مستند بھی ہے, معجزہ رد الشمس. اور نہیں مانتا, شیعہ سنی اس پہ ایمان رکھتے ہیں. ہاں اختیار اللہ کا ہی تھا, ظاہر علی سے ہوا. جو کچھ ہے اللہ کا ظاہر ان سے ہوتا ہے. لیکن استدلال آیا قرآن میں, اللہ نے کہا اختیار یہ ہے کہ مغرب سے طلوع کر کے بتاؤ.
زمانے نے غور نہیں کیا. ہر بات، ہر آیت، ہر روایت، ہر حدیث، ہر پیش منظر کا ایک پس منظر بھی ہوتا ہے. اسے بھی سوچنا چاہیے تصویر کا صرف یہ رخ تو نہیں ہے، ایک رخ یہ بھی ہے. دیکھو تو صحیح، علی صرف مغرب سے طلوع نہیں کر رہے، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. اپنی انگشت الہیہ کے اشارے سے مغرب سے طلوع کر کے بتا رہے ہیں. ارے جاہلو، مشرق سے اور کون کرتا ہے؟ مشرق سے اور کون طلوع کرتا ہے؟ اختیار اس کا ہے، ظاہر آل محمد سے ہو رہا ہے. اختیار اس کا ہے، ظاہر آل محمد سے ہوگا.